سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور ہم پر بے شمار انعامات کی نعمتیں عطا کی۔ حمد کے بعد بے شمار درود و سلام کو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ پر اس دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ اب اس دین میں نہ ہی کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے۔ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، محدثین اور سلف صالحین پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرمائے، آمین۔ سامعین، اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش کا مقصد ذکر کیا کہ وہ مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے رہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے، تو یقیناً اس پر اللہ رب العالمین ضرور اجر عطا کرے گا۔ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، اس دنیا میں زندگی گزارتا تو اس کے لیے بعض دفعہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی میں سے ایک مشکل اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق کہاں سے حاصل کرے، رزق کیسے حاصل کرے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی اور حلال رزق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں حلال رزق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کمائی کرو، پہلے اس کو دیکھ لو کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا ہے، اگر حرام کیا ہے تو اس کام سے رک جاؤ اور یہ دیکھ لو کہ یہ چیز حلال ہے کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حرام چیزیں ہیں سب کی تفصیل کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیز تم پر حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر تمہیں بتا دیا، کیونکہ حلال چیزیں حرام چیزیں کم ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. تو دیکھ لو اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس سے رک جاؤ، اگر وہ چیز حرام نہیں ہے تو اس راستے پر چلو، اس راستے کو اختیار کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کا حکم دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، یہاں پر خاص طور سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے ان میں سے جو پاک چیزیں ہیں وہ چیز کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے اس رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے. گرچہ تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، یہ تو تمہارے ہاتھ پاؤں ذریعہ ہے، لیکن رزق دیکھنے والا اللہ رب العالمین. اس لیے اللہ نے کہا جو ہم نے دیا ہے رزق دینے والا اللہ ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی کوششوں سے، اپنے دماغ سے، اپنے علم سے، اپنی محنت سے کمایا ہے ہر چیز کو. اس بات کو نہ بھولنا کہ دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اللہ نے دیا ہے وہ، تم اس کی نسبت اپنی طرف نہ کر لو. قارون کی طرح جس نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کیا کہا تھا؟ یہ تو ہم نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، ہمارے پاس دماغ بہت ہے. قارون نے یہی کہا تھا بہت زیادہ علم ہے ہمارے پاس، اپنے دماغ سے سب کما لیا ہم نے. آج دنیا کا معائنہ کر لیجیے، اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ امیر ہوگا تو وہ سب سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. رزق دینے والا اللہ ہوتا ہے، وہ چاہے کسی علم والے کو دے دے، چاہے کسی محنت کرنے والے کو دے دے، چاہے اس شخص کو دے دے جو محنت نہیں کرتا. رزق کا معاملہ اللہ پر ہے، کسی کے دماغ اور کسی کی محنت پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان تھکتا نہیں ہے مانگتے مانگتے، اللہ سے کم مانگتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس کے سامنے مشکلات آ جاتی ہیں، فوراً مایوس ہو جاتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، لیکن اللہ نے کہا کہ جب اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کی تکلیف کے بعد، نواز دیتے ہیں بہت، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو فوراً انسان اپنا رنگ بدل لیتا ہے. انسان کے رنگ بدل جاتے ہیں. ابھی تک اللہ تعالیٰ دے رہا تھا اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے بعد اس کو دے دیا، اس کو نہیں ملا تھا کچھ، لیکن تکلیف کے بعد جیسے ہی ملا تو اس کے رنگ بدل جاتے انسان کے. لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، فوراً کہتا ہے کہ یہ تو میری کمائی ہے، اپنے علم سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم نے اپنے دماغ سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، بلکہ رزق کی نسبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو بھی ہمیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے. ہم تو صرف ذریعہ ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو کچھ نوازا ہے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. اور رزق کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے. رازق وہی ہے، دینے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم سے رزق کہاں چاہتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق ہے اللہ تعالیٰ، سب کو زیادہ سے زیادہ رزق دینے والا وہ اللہ، کھلانے والا تو اللہ، کھلانے والا تو اللہ، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو کھلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں حلال رزق کھانے کا حکم دیتا ہے، اور اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے اگر تو بندوں کی بھلائی کے لیے، اس میں اللہ کا کیا فائدہ؟ کیا اللہ کی شان بڑھ جائے گی؟ اللہ کا کوئی مقام بڑھ جائے گا؟ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، اللہ کی کوئی شان نہیں بڑھا سکتا اللہ کی عبادت کر کے، حلال رزق کھا کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے اللہ کی کوئی شان کو نہیں بڑھا سکتا، وہ بے نیاز ہے، وہ شان والا ہی ہے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی مخلوق ہے، اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہے۔ انسان اپنے آپ کو نہ سوچے کہ میں چلتا ہوں، میں کھاتا ہوں، ارے آپ کما بھی لو گے، یہ لقمہ اگر منہ میں ڈالو، اگر اللہ طاقت نہ دے تو یہ لقمہ آپ کے منہ سے آپ کے پیٹ میں نہیں گزر سکتا، آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ ساری ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق کی دینے والا اللہ تعالیٰ۔ انسان خود کو نہ سمجھ لے اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو کہ ہمیں تو بہت کچھ ملا ہے، ہم مالدار ہیں، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، بالکل اسی طرح جس طرح قارون مبتلا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے مال آنے کے بعد، منصب آنے کے بعد کسی چیز کو، کسی شخص کو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تواضع اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کس ساری چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے، اللہ نے کہا، اور وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، معلوم مقدار میں ہم اس کو اتارتے ہیں، یعنی اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا اتار دیتا ہے، اتنا اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیجیے مال کمانے کی، جتنا بھی علم حاصل کر لیجیے، اللہ نے جتنا آپ کے لیے لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں مل سکتا، اس سے کم بھی نہیں ملے گا۔ آپ اپنی روزی اس دنیا میں پوری کر کے جاؤ گے، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ تو رزق حلال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ذرائع کو اختیار کرنے کا حکم دیا، محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، لباس بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا تاکہ اس میں محنت کر سکو، اس میں محنت کر کے کما سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی بنایا ہے، رات کو بھی بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات آئے تاکہ تم رات میں سو کر سکون حاصل کر سکو،
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن بنایا ہے تاکہ تم اللہ کے فضل کو اس میں تلاش کر سکو۔ اللہ نے یہاں پر کس بات کا حکم دیا ہے؟ محنت کرنے کا حکم دیا ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ذرائع کو استعمال کرنا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے گھر پر بیٹھ گئے رزق چل کر آ جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، رزق تو تمہارا متعین ہے لیکن محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ذرائع کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ جب تمہیں روزی مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، تمہیں رزق مل جائے، تب تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہ نماز کے وقت اپنے رزق کو تلاش نہیں کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز آپ کے لیے اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، تو جمعہ کی نماز کے لیے آؤ، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ، اور جب یہ نماز ختم ہو جائے تو ڈھونڈنے لگو اپنے فضل کو۔ تمہارا فضل کہاں ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرنا ہے۔ فانتشروا فی الارض، اللہ نے کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے رزق کو تلاش کرو، تمہیں نہیں معلوم ہے تمہارا رزق کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا اس آیت میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اس کے ہاتھوں کی کمائی سب سے بہترین کمائی ہے۔ اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، حالانکہ وہ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود، جبکہ بادشاہ پر پورے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود وہ محنت کر کے کماتے تھے، محنت کر کے کھاتے تھے۔ بادشاہ ہے، سب جو چاہے وہ آ جائے ان کے پاس، لیکن محنت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے پاک کمائی، سب سے پاک روزی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے ہو، جو تم کما کر کھاؤ گے وہ سب سے پاک روزی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ لکڑیوں کا کٹر اٹھا کر تم کما لو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو مت پھیلانا۔ گھر سے لکڑیوں کا کٹر اٹھانا پڑے اٹھا لو، جا کر محنت مزدوری کرنا پڑے کر لو، لیکن کسی سے مانگو نہیں، مانگو گے کسی سے نہیں معلوم ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر ہے تم محنت مزدوری کر کے کمائی کر لو۔ تو اللہ رب العالمین نے حلال کمائی، حلال رزق کمانے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کا حکم دیا، حرام کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने माल को अपने दरमियान बातिल तरीके से मत खाओ, बातिल नाजायज तरीके से। अल्लाह ने मना किया, जिस बात से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है कि ये कमाई हराम, उस चीज की तरफ नहीं जाना, अल्लाह ने रोका है इस बात से। और लेकिन एक जमाना ऐसा आना ही है कि मुसलमान हलाल और हराम में तमीज करेंगे ही नहीं, हलाल और हराम में तमीज नहीं करेंगे। माल आना चाहिए बस, कहीं से भी आए, हलाल और हराम में कोई परवाह नहीं, उससे मतलब नहीं, माल आना चाहिए बस, हमारी झोली में पैसा गिर जाए, उससे मतलब नहीं है कहां से आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयातियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा खदल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से आ रहा है, वो हलाल है या हराम है, इसकी परवाह ही नहीं करेंगे। और आज मुसलमानों की हालत देख लीजिए, मुसलमान पैसा आना चाहिए कहीं से भी, हलाल और हराम हो कोई मतलब नहीं। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस जमाने पर साथ दिखा रही है। आज मुसलमान परवाह नहीं कर रहे, किसी बात की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन सुन लीजिए, अल्लाह के वहां जवाब देना पड़ेगा, हिल नहीं सकेंगे आपके कदम, किसी भी शख्स के कदम हिल नहीं सकेंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामती मिन इंद रब्बी, इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे कयामत के दिन उसके रब के सामने, हत्ता युसअला अन खमसिन, यहाँ तक कि 5 चीजों का सवाल न कर लिया जाए। अभी 5 सवाल बाकी है, 5 सवालों के जवाब दोगे तब कदम हिलेंगे अल्लाह के सामने से। अन उम्रिही फीमा अफना, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, इस उम्र को कहाँ गुजार दिया, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये पूरी जिंदगी कहाँ गुजार दिया। वान शबाबिही फीमा अफना, अब खास चीजों का भी सवाल किया जाएगा, ये तो आम सवाल था, पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया गया। खास चीज, जवानी एक अहम मरहला है जिंदगी का, सबसे अहम मरहला होता है, इसलिए अलग से सवाल किया जा रहा है। तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, इसको कहाँ गवा दिया। वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु वमाज़ा अनफ़क़हु, माल के बारे में, माल के बारे में सवाल हो रहा है। क्या सवाल हो रहे? 2 सवाल हो रहे माल के बारे में, सवाल 5 है, लेकिन माल के बारे में 2 सवाल। कहां से कमाया और कहां खर्च किया, कहां से आ रहा है माल, हलाल है कि हराम है, किस जगह से माल आया है, किस रास्ते से आया है, ये सवाल। अब खर्च करने की बारी आई, कहां खर्च किया, फजूल खर्ची में तो खर्च नहीं किया, इसराफ तो नहीं कर दिया, गुमराही के रास्ते पर तो नहीं खर्च कर दिया, ये भी सवाल होगा। माल के बारे में 2 सवाल, 5वां सवाल क्या होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अमिला अलिमा, जितना इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया। इल्म हासिल हुआ, अल्लाह के क्या फरामीन, रसूल के क्या फरामीन है, जितना दीन के बारे में मालूम था उस पर कितना अमल किया, ये भी एक सवाल होगा।
تو اللہ کے سامنے سے پیر نہیں ہٹ سکتے، قیامت کے دن ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے، اور مال کے بارے میں ہی صرف 2 سوال۔ لہذا حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اللہ نے کس کو حلال کیا اور کس کو حرام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ کس کو پسند کرتا ہے؟ پاک چیز کو ہی قبول کرے گا، حرام چیز ناپاک چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم پہلے انبیاء کو بھی دیا، اور اسی بات کا حکم کن کو دے رہا ہے؟ مومنوں کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اسی بات کا حکم مومنوں سے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومنوں تم پاک چیزیں اختیار کرو، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی حکم دیا ہے اسی بات کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، وہ بہت لمبا سفر کر رہا تھا، غالباً وہ حج عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ وہ شخص کہاں جا رہا تھا؟ حج عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ یطیل السفر، لمبے سفر پر تھا۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد و غبار میں تھا وہ۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، یا رب یا رب، کہہ کیا رہا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے رب۔ اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ کوئی شخص اگر سفر پر ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس لیے جب بھی سفر پر ہو اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ تو وہ شخص کہاں تھا؟ سفر پر تھا اور بہت پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں اللہ سے سوال کر رہا۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھانا۔ یا ربی یا ربی، اب اللہ کی صفت کا واسطہ دے کے اللہ کو پکار رہا ہے، اے میرے رب، رب کہہ رہا ہے، اللہ کی صفت کے ذریعے سے اس کو پکار رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ نے اسی بات کا حکم دیا، اللہ کے بہترین نام ہے، تم اللہ کو ان کے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اللہ کے بہترین نام ہے، صفاتی نام ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ وہ شخص سفر پر بھی ہے، ہاتھوں کو بھی اٹھائے، پریشان بھی ہے، اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے اللہ کو پکار بھی رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام تھا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام تھا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام تھا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی یہ دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہاتھوں کو اٹھاتے رہو، اللہ رد کر دے گا، چاہے سفر پہ ہو اللہ رد کر دے گا، اللہ کی صفاتی نام سے اللہ کو پکار لو، اللہ رد کر دے گا۔ مسلمانوں کے اندر جب حلال و حرام میں تمیز پیدا نہیں ہوگی، حلال و حرام میں تمیز یہ نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ان کی دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے
मुसलमानों पर जुल्म होने की ये भी एक वजह कि मुसलमानों की मदद अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही है, ये भी एक वजह है कि वो हराम काम में मुब्तला है। और ये हराम काम मुसलमान क्यों अख्तियार करते हैं, इसके असबाब क्या है, तमीज क्यों नहीं करते? सबसे पहली वजह ये है कि उनके दिल में अल्लाह का तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। हालांकि अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो वो दुनिया की जितनी भी बुराई है सारी बुराइयों से इंसान रुक जाएगा। सुलेमान हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर राई के दाने के बराबर कोई चीज कहीं भी हो, फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द, गरचे वो किसी चट्टान में हो, आसमानों में हो, जमीन में हो, याति भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको दिया है, अल्लाह ला के दिखा देगा। जर्रा बराबर नेकी की है, जर्रा बराबर बुराई की है, फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा, जो भी जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसको देख लेगा, जो जर्रा बराबर अच्छाई करेगा वो भी उसको देख लेगा। इंसान को सारी चीजें दिखा दी है, इसलिए अल्लाह का डर अगर दिल में पैदा हो गया तो दुनिया की कोई भी बुराई हो, दुनिया की कोई बुराई हो, इंसान उसमें नहीं जा सकता। अल्लाह का डर अगर दिल में बैठ जाए, इसी तरह इंसान हलाल और हराम में तमीज ना करने की एक वजह ये भी होती है कि इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है, कि रातों रात अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए, वो ये चाहता है। इंसान क्या चाहता है? रातों रात सब कुछ मिल जाए। जल्दबाज इंसान होता है ना, इंसान को अल्लाह ने जल्दबाज बनाया कि रातों रात सब चाहिए, बिल्कुल से अमीर बन जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सब कुछ आ जाए हमारे पास, इंसान ये चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहेगा तब इंसान को रिस्क मिलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने दुनियावी जिंदगी में तुम्हारे रिस्क को तकसीम कर दिया है। अल्लाह ने हमारे रिस्क को दुनिया की जिंदगी में तकसीम किया है, बांटा है, बांट दिया है, सबका रिस्क मुतय्यन हो गया। अब जल्दबाजी से कोई फायदा ही नहीं, सिर्फ हाँ जराए इस्तेमाल कर सकते हो, जराए इस्तेमाल कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह तो वो है कि जिसको रिज़्क़ चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है रोक लेता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जानता है। अल्लाह जानता है किसको कितना देना है, वरना अल्लाह ताला ने तो कारून को भी दिया था। माल आने के बाद कहीं तुम्हारे दिल में घमंड पैदा ना हो जाए, माल आने के बाद कहीं तुम अल्लाह की नाफरमानी ना कर लो, यही माल तुम्हारे लिए अजाब ना बन जाए। इसलिए अल्लाह ताला बंदों को जानता है किसको कब देना है और कितना देना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए रिज़्क़ के लिए सब्र भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जिब्रील ने मेरे दिल में एक बात डाल दी। क्या बात डाल दी? कोई भी शख्स इस दुनिया से जा नहीं सकता, मौत नहीं आ सकती, हत्ता यस्तकमिला रिज़्क़हू, यहाँ तक कि उसका रिज़्क़ मुकम्मल ना हो जाए। यानी जितना रिज़्क़ इस दुनिया में इंसान को मिलना है वो पूरा करके जाएगा, वो पूरा करके जाएगा। फत्तकुल्लाह वाजमिलू फित्तलब, तो अल्लाह से डरो और अपने रिज़्क़ के हुसूल में खूबसूरती पैदा करो, यानी हलाल जरिए से रिज़्क़ का हुसूल करो। फ़इन इस्तता अहदुम मिनकुम रिज़्क़हू, अगर तुम में से किसी के रिज़्क़ में ताख़ीर हो रही है, ऐसा होता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं
बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा, सारी मेहनतें बर्बाद हो जा रही हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला यतलुबुहु बिमासियतिल्लाह, तो माल को अल्लाह की नाफरमानी के जरिए से तलब मत करो कि अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते इख्तियार कर लो और माल हासिल करने लगो हराम तरीके से। अगर देर हो रही है तो अल्लाह ताला ने देर में रिस्क आपका लिखा है। ये ना सोचिए कि हमें जल्दी मिल जाए और हराम जरिया इख्तियार कर ले। इसलिए कि अल्लाह का फजल अल्लाह की फरमानी के रास्ते से हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह का फजल अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते से इख्तियार नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह का फजल कहाँ से हासिल होगा? अल्लाह के फरमाबरदारी से। इसी तरह हमें ये जानना चाहिए कि हराम कमाई के क्या क्या खतरनाकी, क्या क्या वईदें आई हैं, इसको जानना चाहिए। और इसी तरह इंसान हराम और हलाल में तमीज इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उसके दिल में लालच बहुत होती है, लालच बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ ज़िबानी जाइयानी और सिराफी गनमी, कि अगर भूखे भेड़ियों को बकरियों के देवर में भेज दो तो वो उसको कितना बर्बाद कर देंगे, सबको हलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये खराबी उसमें पैदा होती। इससे ज्यादा खराबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त पैदा होती है जब माल और ओहदे की लालच दिल में बैठ जाती है। जब माल और ओहदे की लालच, मनसब की लालच इंसान के दिल में बैठ जाती है तो ये चीज ज्यादा खराबी लाती है। इससे ज्यादा उतनी ज्यादा खराबी नहीं लाती है जितनी भेड़िए बकरियों के देवर को खराब कर दें, उससे ज्यादा खराबी नहीं लाती। तो इंसान का दीन चला जाता है, जब वो हराम की तरफ जाता है तो इंसान का दीन भी साथ में जाने लगता है। लिहाजा हमें हलाल रिज़्क की तरफ बढ़ना चाहिए और हराम से दूर रहना चाहिए। चाहे जो भी अल्लाह ताला ने गुनाह बताए हैं, हराम के रास्ते बताए हैं, उससे दूर रहना चाहिए। चाहे वो डाकाजनी हो, जुआ हो, या चोरी हो, या सूदी लेन देन हो, या झूठी कसम हो, या माप तोल में कमी हो, या धोखा हो, या रिश्वत हो, या हराम अशिया का कारोबार हो, या यतीमों का माल खाना हो, या खयानत करना हो, या कर्ज पर किसी से माल लिया है। ये नियत नहीं होना चाहिए कि हम उसके कर्ज को वापस ना करें। अगर ये इस नियत से किसी के माल को लिया है तो वो माल भी उसका हराम होगा, वो उसके लिए जायज नहीं होगा। लिहाजा जो भी हराम रास्ते हैं उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें उससे बचने का हुक्म दिया है। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हलाल कमाई इख्तियार करने का तौफीक अता फरमाए और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।